ٹی وی میں خوش آمدید شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا محافظ ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جمعہ کے روز اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کسی بھی وزیر اعظم کا جو پہلا خطاب ہوتا ہے وہ حکومتی پالیسیوں کی سمت متعین کرنے کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ ہم اس واقعہ کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے جڑاوالا واقعہ پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اقلیتوں کا مکمل تحفظ کریں گے اور قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان تمام مذاہب کے لوگوں کا ملک ہے، بالکل درست فرمایا وزیر اعظم۔ پاکستان نے 9 مئی کے واقعات میں عالمی سطح پہ پاکستان کو جو امیج متاثر ہوا ہے، اس امیج کا تعلق براہ راست پاکستان کی عسکری قوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے اور فوجی شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانا، اس سے اقوام عالم کو یہ میسج گیا کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی عسکری قوتوں میں تصادم پایا جاتا ہے۔ جڑاوالا کا واقعہ بھی پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا اور اقوام عالم کو یہ میسج گیا کہ پاکستان میں انتہا پسندی کا غلبہ ہے۔ اس وقت سرکاری بیانیہ سے، حکومتی دعووں سے 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو سزا دینے کا پرجوش مطالبہ اور عندیہ درست صحیح، لیکن جڑاوالا کے ذمہ داران کو بھی ایسی ہی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ 36 گرجا گھروں کو جلایا گیا اور 300 لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، تاہم نگران وزیر اعظم یا نگران کابینہ نے ایسا کوئی بیانیہ جاری نہیں کیا۔ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان آپس کی فرقہ بندی پر بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں اور ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، مگر سزا اور ملزمان کا محاسبہ انتہائی کمزور ثابت ہوا ہے۔ اگر تو ایسے واقعات میں دشمن ملک ثابت ہے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ دنیا کو ثابت کر سکے، دنیا کو پروف دے سکے، ٹھوس ایویڈنس دے کہ یہ بھارت نے کروایا ہے۔ اگر یہ مشتعل ہجوم نے کیا ہے تو اپنے اداروں کو سائنسی بنیادوں پر ٹرین کریں کہ ہجوم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ہجوم کی نفسیات کسی قانون کے تابع نہیں ہوتی، نہ ہی ہجوم ڈسپلن میں رہتا ہے۔ ہجوم کی ہینڈلنگ ایک سائنس ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں اس پر بہت کام ہوا ہے، لیکن ہماری پولیس ہجوم ہینڈلنگ کی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہاں وہی صدیوں پرانا طریقہ ہے، پولیس کو دفاعی سکرین اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا جاتا ہے۔ جس ہاتھ میں سکرین ہے اس نے پتھراؤ سے خود کو بچانا ہے اور ڈنڈے والے ہاتھ سے ہجوم کو کچلنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شر پسند شر انگیزی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بے گناہ لوگ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں پولیس کے ظلم کے زد میں آ جاتے ہیں۔ کہیں کو واقعہ ہو جاتا ہے تو اس علاقے میں 8-10 دن تک پولیس کا ناکہ اور پھر آنے جانے والوں کی غیر ضروری تلاشی اور اخلاق باختہ جملوں سے ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ ہماری پولیس کی عصر حاضر کی ضرورتوں کے مطابق ٹریننگ نہیں ہے اور یہ پولیس کو ایکشن لینے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ پولیس ہجوم کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ جب انتظامیہ اور پولیس بے بس ہو جاتی ہے تو ہجوم من مانی کرتا ہے۔ اگر پاکستان میں پولیسی کا نظام جدید خطوط پر استوار کرنا ہے تو کسی بھی ہجوم کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اگر اس کی سائنٹیفک بنیادوں پر ٹریننگ کی گئی ہو۔ اگر ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ دار اتھارٹی کو کس حد تک آپ اختیارات دیتے ہیں، کس حد تک انہیں اختیار دیتے ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کا کیا اختیار ان کے پاس ہے، یہی وجہ ہے کہ ایکشن لینے والے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ افسروں کو ہجوم کو کنٹرول کرنے اور قیمتی املاک کو بچانے سے زیادہ فکر اپنی نوکری کی ہوتی ہے۔
कोई भी अफिसर अपनी नौकरी को दांव पर लगाने पे तैयार नहीं होता, कोई सख्त इकदाम करना नहीं चाहता। इन अफिसरों की इस कमजोरी का फायदा कानून शिकन लोगों को पहुंचता है और बलवाई फिर आज़ादी से अपनी मनमानी करते हैं। जब वाकया रूनुमा हो जाता है, इसके बाद पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू होता है। इसमें पुलिस की नातजर्बाकारी और ज़ाती लालच भी इसमें सबसे बड़ी रुकावट का बायस होता है। हमारे सिस्टम में हमारी एजेंसियां और लॉ एंड ऑर्डर पर अमल दरामद करने वाले अदारे, इनमें जो कमज़ोरियां हैं, इस वजह से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात कसरत से होते हैं। इंतहा पसंदी इसराइल में भी है, सऊदी अरब, जापान, चीन और अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ उनके पास बलवाइयों को रियासत की तरफ से किसी किस्म की रायत नहीं दी जाती। वहाँ पर कोई वाक़या हो जाए तो ज़िम्मेदारान को ऐसी कड़ी सज़ा मिलती है कि दोबारा वाक़या नहीं होता। पाकिस्तान में जदीद साइंसी खतूत पर इन्वेस्टिगेशन और हजूम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने वालों को बख्तियार बनाना और कंट्रोल के लिए जदीद साइंसी खतूत पर ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर आज़म इस तरफ खसूसी तवज्जो देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, समाट टीवी।